اکبر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے، سلامتی عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کا اعزاز ہے کہ مختلف شخصیات اور اسلاف کے حوالے سے مختلف مواقع پر خصوصی پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بات ہو صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو پروگرامز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور جب صحابہ کرام میں سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو تو گفتگو کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیو ٹی وی پر پیکر صدق و وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ یہ ہماری ایک مختصر سیریز ہے اور ہمارے ساتھ نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں جنہیں آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرمائیں گے، ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے، اور اس پروگرام میں مقصد یہ ہے کہ بہت ہی سادہ انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہمارے سامنے آئے۔ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ پڑھاتے ہیں، ہیروز کے بارے میں بتاتے ہیں، رول ماڈلز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہماری یوتھ کے لیے، ہماری ینگسٹرز کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں اور ان کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت کو پیش کریں۔ تو اس سیریز میں انشاءاللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ کلام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، ہم چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان سے جواب لیتے ہیں اور ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ خیریت سے؟ سب لوگ 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم لوگ اسلامک اسٹڈیز میں سیرت النبی کا بھی مطالعہ کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت صحابہ کا ذکر بھی ہمارے اسلامک اسٹڈیز میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کے فورم پر، اور آپ کے علم ہے کہ پیکر صدق و وفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ آج ہم بنیادی طور پر یہ جانیں گے کہ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، آج ہم یہ بات کریں گے کہ خود اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کس کس انداز سے بیان فرمایا۔ تو آج یہ دو بنیادی باتیں جو اس پہلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے بہترین قرار دیا۔ قرآن حکیم اپنے بارے میں فرماتا ہے ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے، اور قرآن حکیم فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ البتہ قرآن حکیم کیسا معاشرہ ترتیب دینا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے کیسا معاشرہ قائم کیا، اگر وہ قرآنی معاشرہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سنت کی تعلیم پر مبنی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیوں؟ قرآن حکیم کی تعلیم اور نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو پہلا معاشرہ قائم ہو وہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا۔ ناظرین کرام یہ نکتہ بہت قابل توجہ ہے۔ اگر ہم وہ معاشرہ دیکھنا چاہیں جو قرآن چاہتا ہے، ہم وہ معاشرہ دیکھنا چاہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام کے معاشرے میں جانا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ صحابہ کرام کی تعداد تو سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن کچھ کے واقعات جا بجا ہمارے سامنے آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ میرے صحابہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بزرگوں کے واقعات جا بجا ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب آج ہم جو کلام کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اس کی حکمت کیا ہے، اس بیان کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو،
تاکہ ہمیں سنت کی برکات و فیض نظر آئیں، قرآن حکیم کی برکات اور فیض نظر آئیں، جن کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کرام کا معاشرہ ترتیب پایا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اول نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں خود صدیق اکبر شامل ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی بہت سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جو پہلے دن سے ساتھ ہیں ان کی زندگی اگر ہمارے سامنے ہوگی تو قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کی کیا تقاضے، بات ہمیں سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی۔ یہ تو تمہیدی بات ہے، قرآن حکیم کو سمجھنا ہو، سنت رسول علیہ السلام کو سمجھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی سیرتوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس تسلسل میں اب ہم کلام کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آج کے نشست کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس کس انداز سے بیان فرمایا، اس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی ان کے مناقب کا بیان، ان کے فضائل کا بیان، ان کی عظمتوں کا بیان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی کے سامنے میں نے دعوت اسلام پیش کی، جس کسی کے سامنے میں نے دعوت اسلام پیش کی، اس سے تھوڑا وقت لیا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، سوائے کس کے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی، دعوت حق پیش کی، انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک لقب ہے صدیق، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بڑی دلچسپ ہے کہ 2 مرتبہ ان کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ایک اس موقع پر کہ جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت اسلام ان کے سامنے پیش کی، فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ اور ایک معراج کے واقعے کے موقع پر، معراج کا واقعہ آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کی، تو اس موقع پر بھی صدیق کا لقب ان کو عطا کیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا بیان۔ تو جس کسی کے سامنے حق پیش کیا گیا، کچھ وقت لیا، قبول کیا، لیکن سوچا سمجھا، سوائے ابوبکر صدیق کے رضی اللہ عنہ، حضور فرماتے جیسے ان کے سامنے میں نے حق پیش کیا، فوراً انہوں نے دعوت توحید کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکایا۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا یہ بھی وصف تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرتا، احسان کا معاملہ کرتا، اس کا بدلہ آپ دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکایا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ عنہ، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ کون عطا فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ بھی عظمت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، کیا بناتا؟ خلیل۔ ایک تو خلیل اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ خلیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جو تنہائی کا دوست ہو، رازداری والا دوست ہو، جس کو بندہ اپنے سیکریٹس کو، رازوں کو شیئر کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن بہرحال خلیل کس کو بنایا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو بنایا۔ لیکن عظمت کیا بیان ہو رہی؟ اگر میں خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عظمت اللہ کے رسول بیان فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو بندہ ایسا دیکھنا ہو جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہو، جس کسی کو بندہ ایسا دیکھنا ہو جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہو، وہ ابو بکر کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اس تعلق سے ان کا ایک لقب عتیق۔ عتیق کیا مطلب؟ جو آزاد کر دیا گیا ہو، جو بچا لیا گیا ہو۔ تو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اسی طرح ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر، وزیر معاون کو کہتے ہیں، معاونت کرنے والا، تعاون کرنے والا، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں اور 2 زمین پر ہوتے ہیں۔ 2 کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان میں، اور 2 کہاں ہوتے ہیں؟ زمین میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں علیہم السلام۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر کون ہیں؟ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اور زمین پر میرے وزیر کون ہیں؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور
عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمین پر میرے وزیر اور میرے معاون ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام عظمت بیان فرمانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی دائیں جانب صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ اور بائیں جانب سیدنا عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام فرمایا ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، ابو بکر میرے دائیں ہاتھ پر ہوں گے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بائیں ہاتھ پر ہوں گے، اسی طرح قیامت کے دن ہمیں ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب مال خرچ کر رہے ہیں اور تبوک کے موقع پر بھی پورے گھر کا مال لے آئے تھے، ایسے تمام مواقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ہاں ایک بات میرے ذہن سے نکلی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی معاملے پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، اگر کسی معاملے پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی رائے ایک ہو جائے تو میں اس رائے کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا، میں اس رائے کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو نبی مکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے۔ یہ بیانات کیوں ضروری ہیں کہ جن شخصیات کے بارے میں اس قدر عظمت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرما دی، ہمارے دل میں ان کی قدر بھی ہونی چاہیے، عظمت بھی ہونی چاہیے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات بھی ہونے چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تو آج کی گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کے معاشرے میں جانا ہوگا اور ان سے رہنمائی لینی ہوگی، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی پہلا باقاعدہ معاشرہ وہ صحابہ کرام کے دور میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری بات آج ہم نے جانی پیکر صدق و وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ کس کس انداز سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں اور اب وقت ہے سوالات کا۔ ہمارے یہ طلبہ ہیں جو 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آگے اپنے ایگزامس کی بھی تیاری کریں گے، لیکن آج ان سے دیکھتے ہیں کہ کچھ سوالات اگر ان کے ذہنوں میں آئے ہیں تو ان سوالات کے جوابات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا سوال کس کی طرف سے آ رہے چلتے ہیں ان کی جانب انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ ماشاءاللہ، گو کہ ہماری گفتگو میں بات آئی تھی، لیکن اچھا ہے کہ اس کو دہرا لیں، کیونکہ میری بھی معلومات میں کچھ دن پہلے یہ اضافہ ہوا کہ صدیق کا لقب ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیا گیا۔ پہلی مرتبہ کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے سامنے میں نے توحید کی دعوت پیش کی، حق کی دعوت پیش کی، اس نے کچھ وقت لیا سوچنے سمجھنے میں، سوائے کس کے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے سامنے جیسے ہی میں نے حق پیش کیا فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ تو صدیق کون؟ تصدیق کرنے والا۔ صدیق کون؟ تصدیق کرنے والا۔ تو نبی علیہ السلام کی بات کی تصدیق فوراً انہوں نے کی، تو کیا لقب ان کا قرار پایا؟ صدیق۔ اور دوسرا کب؟ جب معراج کا واقعہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، آج ہم تھوڑی بہت سائنس پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ سے ہماری سپیڈ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ٹائم فیکٹر 0 ہو جاتا ہے۔ تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن اس وقت کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر، بڑی اچھی بات آ رہی ہے، بڑا توجہ رکھیے گا اور ناظرین کرام آپ بھی توجہ رکھیے گا، بہت اہم نقطہ آ رہا ہے کہ لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کہا ابو بھائی تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات جو ہے نا بیت المقدس بھی چلا گیا اور آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میرے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں۔ کہا بالکل ہو سکتا ہے، بات ہی ختم، اس میں کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں، وہ تو ہے ہی سچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس موقع پر بھی جب معراج کا واقعہ پیش آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی، اس موقع پر بھی صدیق کا لقب ان کو نبی علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا۔ کلیئر ہو گیا بیٹا؟ چلیں یہاں سے دوسرا سوال کون ہے، کون کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، میرا یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صدیق کے عمر میں فرق کیا تھا؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے۔ ویسے تو شاید ناظرین کہیں کہ یہ کوئی سوال عمر کا سوال کیوں آ رہا ہے، لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات ہے، اس لیے سوال بڑا قیمتی ہے۔ اچھا عام الفیل پتہ ہے نا، سورہ فیل میں ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا ہاتھی والوں کا، ہاتھی والوں کے واقعے کے 50-55 دن بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم نے پڑھا ہے واقعہ فیل، یاد ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس واقعہ فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ، اس کے 50 دن بعد تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کے 3 برس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا معاملہ ہوا، تو کتنا فرق ہو گیا؟ 3 سال کا۔ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات،
اس زمانے میں ہسٹری ایسے نہیں ریکارڈ کی جاتی جیسے آج کل ہمارے پاس ہے کہ آج جناب دسمبر کی فلاں تاریخ ہے، جنوری کی فلاں تاریخ ہے، اور دن کے 12:50 پہ یہ واقعہ ہوا، 12:51 پہ یہ واقعہ ہوا۔ پہلے ہسٹری اس سے تو نہیں مرتب ہوتی تھی نا، پہلے ہسٹری یعنی تاریخ بڑے واقعات کے ذریعے سے مرتب ہوتی تھی۔ تو اس دور میں بڑا واقعہ کون سا ہوا تھا؟ ہاتھی والوں کا۔ اس کے 50-55 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اور اس واقعے کے 3 برس بعد تقریباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ اب اس میں انٹرسٹنگ تو پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی جو خلافت ہے 2 سال سے کچھ زائد برس بنتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو 63 برس کی عمر میں۔ اس میں بھی انٹرسٹنگ نکتہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں حتی الامکان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی، مگر بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کا وصال ہو جائے، یہ بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ چاہت بھی تھی، انہوں نے دعا بھی کی ہوگی۔ تو 63 برس میں حضور کا وصال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 63 برس کی عمر میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ کلیئرٹی ہو گئی؟ چلیں یہاں سے اور کوئی سوال ہے بیٹا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام کیا تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کیا تھے؟ اچھا، اس کا بھی جواب بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ ایک نام پوچھ رہے ہیں، 2 نام پوچھ رہے ہیں؟ آپ جب تھے تو کم سے کم 2 ہو جائیں گے نا۔ اب اس کو بھی انٹرسٹنگلی سمجھ لیں۔ جب پہلے کا دور تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی تھی، اور پہلے کے دور سے مراد آغاز وحی سے پہلے کی بات، تو لکھا ہے کہ ان کا نام عبد الکعبہ تھا، کعبے کی نسبت سے ان کا نام تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ رکھا۔ کیا رکھا؟ عبداللہ۔ اب آپ کہیں گے پھر ابو بکر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کنیت۔ کیا کہتے ہیں؟ کنیت۔ انگلش میں لوگ نک نیم کہتے ہیں، انگلش والے کیا کہتے ہیں؟ نک نیم، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھ لیں۔ تو پہلے ان کا نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کچھ نام ایسے ہوتے کہ جن کا مفہوم اچھا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پہلے نام ان کا تھا عبد الکعبہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ اب آپ کہیں گے ابو بکر کنیت کیوں ہے؟ تو کنیت کسی نسبت سے بھی رکھی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ نام سنا ہے؟ اب یہ ابو ہریرہ کنیت ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ ہریرہ کہتے بلی کو، تو وہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، تو بلیوں سے نسبت کی وجہ سے ان کو کیا کہتے تھے؟ ابو ہریرہ۔ بکر، اس کے کئی معنی ہیں، ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ جو آگے بڑھ کر عمل کرنے والا ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں بہت آگے بڑھتے تھے، تو جو بلیوں سے نسبت رکھتے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ ابو ہریرہ۔ اور جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے میں پہل کرتے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ ابو بکر۔ تو ابو بکر کنیت بہت اچھی، البتہ پہلے نام تھا عبد الکعبہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام رکھا عبداللہ، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر، اور ان کے القابات کیا ہیں؟ صدیق، اور ایک اور ہم نے سنا تھا عتیق۔ یہ ان کے القابات۔ ٹھیک ہو گیا؟ کچھ معلومات میں اضافہ ہوا؟ بیٹا ہوا کچھ اضافہ؟ کچھ آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا؟ جی ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کچھ کی معلومات میں اضافہ ہو اور کچھ کے لیے ریویژن کا معاملہ ہو جائے، اور جب ذکر خیر اللہ کے نیک بندوں کا ہوگا تو اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ آج کے پروگرام کو یہیں پہ ہم کلوز کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور پیکر صدق و وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر انشاءاللہ اس سیریز میں جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ مقام و مرتبہ